آج ہم بات کریں گے یوسف علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اب بہت حسن جمال عطا کیا، جس کی مثال پورے دنیا میں نہیں ملتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی حسن ملا ہوا تھا۔ جو لوگ ان کو دیکھتے ان کا دل بے قرار ہو جاتا۔ انسان ہی نہیں بلکہ وہ روحانی شان بھی ان کی بہت عظیم تھی کہ جو لوگ بھی ان کے قریب بیٹھتے وہ خود اپنے اندر روحانی تسکین محسوس کرتے۔ ان کی ظاہری حسن تو عظیم ہی تھا، جبکہ ان کا اصل جمال تو ان کا اخلاق اور خدمات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم بھی ایسا عطا کیا جو کسی اور انسان کو نہیں۔ خاص طور پہ ان کو وہ علم عطا کیا جیسے کہ ان کو خواب کی تعمیر کا علم عطا کیا، جس سے ان کو یہ پتہ چل سکے کہ ان کے آگے زندگی، تاکہ ان کو ایک نشانیاں دے سکیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے آگے زندگی میں ان کو کیا مقام اور امتحان آنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی اس علم کے محسوس ہو گیا تھا جب انہوں نے اپنے باپ نبی یعقوب علیہ السلام کو یہ عجیب خواب بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ سورج، چاند، ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی یعقوب خود بھی ایک نبی تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا نبی بنائیں گے اور ان کے سامنے یہ سب سجدے کریں گے۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کری کہ وہ اپنے بھائی کو اس خواب کے بارے میں کچھ نہ بتائیں، کیونکہ اگر ان کو یہ بات پتہ چلی تو وہ حسد محسوس کریں گے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو عزت اور مقام دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے بچپن سے ہی اس کی زندگی میں اسے نشانیاں دے کر ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلا پہلو حسن، نور اور علم کا مجموعہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوبیاں صرف عزت کے لیے نہیں دیں، بلکہ یہی خوبیاں ان کے لیے امتحان کے لیے تیاری تھی۔ جب ان کا حسن ہی ان کے لیے آزمائش بن گیا، جب مصر کے عزیز کی بیوی زلیخا ان کی طرف سے فتنہ سامنے کھڑا ہو گیا اور ان کی حکمت نے ان کو قابل بنایا کہ انہوں نے جیل کے اندھیروں میں لوگوں کو خواب کی تعبیر کر کے بتائی اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خوبی عطا کری تاکہ ان کو ایک نشانی ہے، یہ خوبیاں ان کے لیے ایک نشانی ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ان کی آگے والی زندگی میں جو مشکلات آنے والی ہیں اس کا ان کو معلوم ہو سکے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے بہت حسد محسوس کرتے تھے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کے باپ حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے اندر روحانی شان جو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوتی ہے اس کو سے متاثر ہوتے تھے، لیکن ان کے بھائی کو یہ نہیں سمجھ آتا تھا اور وہ اسے ناانصافی سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک شریانچر رچا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یوسف اور ان کے بھائی بنیامین ہمارے والد کے لیے بہت عزیز ہیں۔ یہ تو صاف غلط ہے۔ یا تو ہم یوسف علیہ السلام کو مار دیتے ہیں یا پھر ہم کہیں ان کو دور پھینک دیتے ہیں تاکہ ہمارے والد ہم پر توجہ دیں۔ تو انہوں نے ایک دن یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب سے گزارش کی کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کو لے کے جانے دیں کھیت میں تاکہ وہ وہاں کھیلے اور مزہ کرے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ ان کو چین نہیں آتا تھا ان کے بغیر، لیکن بھائیوں کے اتنے زیادہ گزارش کرنے کے بعد
شروع میں تو یعقوب علیہ السلام نے منع کرا، لیکن اس کے بعد بہت گزارش کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ وہاں لے کر گئے، کھیت میں لے کے جا رہے تھے، لیکن یہ سب ایک کھیل تھا، ایک چھپی سازش تھی، جس میں انہوں نے رستے میں یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا، اور وہ رونے نہیں لگے بلکہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ اے یوسف، ایک دن آئے گا جب ہم تمہیں کہ تم انہیں ان کے اس عمل سے خود خبر دو گے، اور اس دن یہ تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک جھوٹی کہانی کے ساتھ گھر آئے، اور یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے یہ کہانی بتائی کہ اس یوسف علیہ السلام کو گائے کھا گئی، لیکن اور ایک جھوٹی قمیض لے کر آئے جس پہ خون رنگا ہوا تھا، لیکن وہ رنگ بھی، جو خون کا رنگ تھا وہ بھی جھوٹا تھا، اور ان کی کہانی بھی جھوٹی تھی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ سب جھوٹ ہے، تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ یہ تمہاری بنی ہوئی باتیں ہیں، اور میں اللہ پر بھروسہ کر کے صبر کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد میں ظلم اور گناہ پر اتر آئے، جبکہ یوسف علیہ السلام خود اور یعقوب علیہ السلام ان کے والد نے اللہ پر بھروسہ کرا اور ان پہ صبر رکھا۔ یا یوسف علیہ السلام جب اکیلے اندھیرے میں تھے، لیکن ان کے ساتھ، یا کنویں میں اندھیرے اکیلے میں تھے، بلکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تھے، اور کچھ ٹائم بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو پانی پینے کے لیے کنویں میں رکا، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، تو انہوں نے وہاں سے نکالا یوسف علیہ السلام کو، اور وہ کارواں ان کو لے گیا، اور وہاں جا کر انہوں نے ان کو غلام کی طرح بیچ دیا۔ السلام کی زندگی کا موڑ تب آیا جب وہ مصر میں گئے اور انہیں ایک غلام کی طرح بیچ دیا گیا۔ ان کو خریدنے والا ایک عام آدمی تھا جس کا نام العزیز تھا۔ وہ اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ اس کا خیال رکھنا، اس کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھنا۔ جیسے جیسے وہ جوان ہوتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن حکمت عطا فرمائی، جس سے جو بھی ان کو سے ملاقات کرتا وہ ان کے حسن اور کریکٹر سے قائل ہو جاتا۔ زلیخا جو ان کی بیوی تھی العزیز کی، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ فدا ہو گئیں، اور انہوں نے ان کو بہکانے کی کوشش کری، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایماندار اور اللہ کے پسندیدہ شخص تھے جو گناہ کی طرف نہیں جاتے تھے، تو انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو وہاں سے بچایا۔ لیکن جب ایک دفعہ زلیخا نے ان کے دامن کو پکڑا تو وہ ڈر گئے اور وہ گیٹ سے باہر آئے۔ اسی وقت العزیز سامنے سے آیا تو زلیخا نے ان پہ الزام لگایا کہ یہ یوسف علیہ السلام مجھے بہکا رہا تھا، لیکن پھر اللہ نے ان کی اس گناہ پر وضاحت دی اور اللہ نے ان کو بے گناہ ثابت کرا، جس سے زلیخا کی چالاکی ثابت ہوئی، لیکن پھر بھی ان کو جیل جانا پڑا تاکہ شور نہ مچے۔ پھر جیل میں انہوں نے 2 قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ تعبیر اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی سے انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت بھی دی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد جب ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹے صحت مند گائیں کو 7 پتلی گائیں کھا گئی، اور 7 ہرے بھرے فصل کو 7 بنجر زمین نگل گئی، تو انہوں نے اپنے برادری میں اور اپنے عقل مند لوگوں کو بلایا تاکہ وہ تعبیر کر سکیں، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تب بات آئی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور ان کو جیل سے بلایا اور ان کو بولا کہ اس کی تعبیر کرو، تو انہوں نے تعبیر کر کے بتایا کہ 7 سال ہری بھری فصل ہوگی، اس کے بعد 7 سال
قحط آئے گا جس میں فصل اچھی نہیں ہوگی. اس کے بعد 7 سال اللہ کی رحمت سے فصل پھر سے آئے گی, جس سے ان لوگوں کو اس خواب کی تعبیر پتہ چلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مرتبہ عطا کیا مصر میں. اس تعبیر کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے علم پر لوگ بہت حیران ہوئے اور بادشاہ نے ان کو جیل سے نکال دیا, اور پھر بہت ٹائم کے بعد ان کو بہت ساری ذمہ داریاں دیں اور آخر میں ان کو اناج اور خزانے کا ذمہ دار بنایا. اور بہت عرصے کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں سے ملاقات کری. جب انہوں نے اپنے بھائیوں سے ملاقات کری تو انہیں کہا کہ میں نے تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دیا, میں تمہیں شرمندہ نہیں کرتا, میں تم سے محبت اور رحم سے پیش آؤں گا. اور انہوں نے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں, تمہیں اللہ معاف کرے. یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے ہمیں اپنوں لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ, رحمت کے ساتھ پیش آنا چاہیے, نہ کہ ان کی غلطیوں کو پر کرٹیسائز کرنا چاہیے ان کو.